اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بروقت ٹی وی کے پروگرام باب رحمت میں سید نوید اظہر ہاشمی حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں رانا محمد اشفاق صاحب، جانی پہچانی شخصیت ہیں بلوچستان کی۔ آپ پہلے بھی ان کو بارہا بروقت ٹی وی کے پروگراموں میں دیکھ چکے ہیں۔ آپ صدر ہیں اللہ اکبر تحریک بلوچستان کے۔ آج ہمارا موضوع ہے ماہ رمضان میں ہونے والے اسلامی واقعات۔ مثال کے طور پر اس ماہ مبارکہ میں جو ہے وہ فتح مکہ ہوئی، اور اس میں جنگ بدر خاص طور پر ایک اسلامی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے، اور غزوہ تبوک جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور قیام پاکستان کا قیام بھی اسی ماہ میں جو ہے وہ عمل میں لایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید جو 6666 آیات پر مشتمل کلام مجید ہے، وہ بھی اسی ماہ میں رسول پاک کے دل پر نازل ہوا۔ تو آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر اسٹوڈیو میں بات کرنے کے لیے، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی تعارف کروایا، کہ رانا محمد اشفاق صاحب، بہت بہت شکریہ جناب رانا صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو وقت کی کمی بھی ہے، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ اس مختصر وقت میں ہم بہت سی باتیں جو ہیں، جو ویسے تو ظاہر ہے آج کل ہر بندہ ہی پڑھا لکھا ہے، لیکن کچھ چیزیں، کچھ گوشے اسلام کی تاریخ کے لوگوں کی نظروں سے اور لوگوں کے دماغ سے اوجھل ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ غزوہ بدر جو ہمارا مین جو موضوع ہے، اس حوالے سے غزوہ بدر کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ 313 کے یعنی ایک بہت ہی قلیل تعداد تھی مسلمانوں کی، اور ہزاروں کی تعداد میں لشکر کو 313 نے فتح دی۔ تو وہ کون سا جذبہ کار فرما تھا مسلمانوں کے دلوں میں کہ جس سے مسلمانوں نے اتنی بڑی جو ہے وہ کامیابی حاصل کی؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بہت شکریہ ہاشمی صاحب، آپ نے بروقت اسٹوڈیو کے اندر موقع دیا، اور بالخصوص یہ جو یوم بدر رمضان المبارک کے اندر وقوع پذیر ہونے والا ایک کفر اور اسلام کا بہت زبردست معرکہ تھا، اور اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں، بہت سارے سبق پنہا ہیں کہ، اور میں سمجھتا ہوں اس کا جو سم اپ خلاصہ اور جو مطلوب اور مقصود ہے، وہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر جو سورہ انفال میں ہے وہ بیان فرمایا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کہ جب بھی کبھی بھی بدر سے سکھایا سبق اور قیامت تک چلایا کہ جب کبھی بھی تمہارا آمنا سامنا اچانک یکا یک کسی بھی اپنے سے کئی گنا بڑی باطل قوت کے ساتھ ہو جائے، تو پھر تمہاری اسٹریٹجی، تمہاری حکمت عملی وہ کیا ہونی چاہیے؟ فرمایا یومئذ، کہ اگر تم نے اس دن پیٹھ دکھا دی تو پھر اس کا انجام بہت برا ہے۔ فقد باء بغضب من اللہ، پھر تم غضب کا شکار ہو جاؤ گے۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، آخرت بھی ضائع ہو جائے گی۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت برا ٹھکانہ تمہارا ہو جائے گا۔ اگر تم نے باطل کی قوت کو دیکھ کر کہ وہ بہت بڑی قوت ہے نسبتاً آپ کے، وہ آپ سے کئی گنا بڑی قوت ہے، کئی ٹائمز بڑی قوت ہے، اگر آپ نے اس دن پیٹھ دکھا دی تو پھر آپ کا انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف اگر ڈٹ گئے تو پھر آپ کا نتیجہ وہی نکلے گا جو بدر کی صورت میں، کامیابی کی صورت میں اللہ نے اپنے نبی کو اور نبی کے ان مجاہدین اور ساتھیوں کو عطا کیا، پھر آپ کو وہی آؤٹ پٹ ملے گا۔ اور یہ وہی ہے جو علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے اس کے اوپر، کہ کافر ہے تو شمشیر سے کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو مین اس کا خلاصہ تو یہ نظر آتا ہے۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بہت بڑی وسیع النظری اور میں سمجھتا ہوں حکمت عملی سے معمور اور بہت اسٹریٹجیکلی امت کے لیے اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے۔ چونکہ یہ نیتاً ارادتاً یہ کام اٹیک نہیں تھا، بلکہ آپ اور آپ کے صحابہ تو ابو سفیان کو چیز کرنے نکلے تھے، ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو۔ تو اصل میں یہ حملہ جو تھا
مکہ کی معیشت کے اوپر تھا، مکہ کی معیشت پر تھا. تو لیکن اللہ خود فرمائے یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ، اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا. صحیح. اللہ چاہتا تھا کہ وہ جو 14 سال سے 14.5 سال سے ایک کشمکش چل رہی ہے، حضرت بلال کے ظلم کی ڈھائے جانے ظلم کی صورت میں، کبھی طائف کی صورت میں، کبھی آل یاسر پر ڈھائے جانے ظلم کی صورت میں، کبھی حضرت سمیہ کی شہادت کی صورت میں، کبھی ہجرت کی صورت میں، کبھی شیب ابی طالب کے اندر مقید ہونے کی صورت میں. تو اللہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو میں دیکھوں کہ کیا ان کی تربیت کتنی ہوئی ہے، یہ اللہ کے ساتھ کتنے پرسنٹ ہیں، اللہ کے ساتھ ان کو کیا تعلق ہے، کیا لگا ہوا ہے. تو اس لیے اللہ نے اچانک مسلمانوں کا مڈبیڑ اور مقابلہ ابو سفیان کی بجائے عمر بن حشام کے مسلح جو قافلہ تھا اس کے ساتھ کروا دیا. تو پھر اللہ نے مسلمانوں کی بڑی مدد فرمائی. اس کی بڑی تفصیل ہے، سورہ انفال کے اندر ہے، سورہ مختلف صورتوں کے اندر، آل عمران کے اندر اس کا ذکر ہے بڑی تفصیل سے. تو اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اس کے اندر یہ سبق دیا کہ اپنے سے بڑی قوت سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ پھر اللہ کا اگر وہ حملے میں پہل کر دے، اگر ان کی طرف سے پہل ہو جائے، اگر ایسے وہ ہوں آپ کے اوپر، پھر آپ نے ہیزیٹیٹ نہیں ہونا، اللہ کا نام لے کے آگے بڑھنا ہے، پھر کامیابی دینا اللہ کی ذمہ داری ہے. رانا صاحب، ابتدائے اسلام کے دور میں پہل تو دفاعی پوزیشن میں ہی رہے مسلمان کہ دفاع کی صورت میں کہ اپنا دفاع کرنا ہے، اور پھر دو اس میں وہ ہیں کہ سورہ حج میں جو ہے وہ باقاعدہ اس پہ جو ہے وہ یعنی جہاد کا حکم آیا باقاعدہ. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ 10 سالہ جو مدنی دور ہے اس میں غزوات بھی ہیں، وہ بھی تقریباً کوئی 27 کے قریب ہیں، اور 47 کے قریب جو ہے وہ سریہ ہے، اور اس میں سرایا اس کی جمع جو ہے وہ یعنی 74 کے قریب آپ جنگیں اور غزوات ہیں. لیکن آپ جب ہم ان تمام جنگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کا قیدیوں کے حوالے سے جو سلوک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ مطلب ان تمام جنگوں میں تقریباً کوئی 6564 کے قریب جو ہے وہ قیدی بنائے گئے. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ نے ان میں سے کچھ کو تو خیر وہ اسلام لے آئے اور وہ تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے ہزاروں کی تعداد میں آپ نے معاف کر دیا. تو آپ کا یہ جو حسن سلوک ہے، حالانکہ اسلام تو کہتا ہے کہ جو بھی ہے مار دو، لیکن آپ کا یہ جو قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہاشمی صاحب، یہ اسلام تو یہ نہیں کہتا قیدیوں کو مار دو. اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں وہ قیدیوں کے حوالے سے بہت ہی جو ہے ایک ہمدردی والی، نرم گوشے والی، اور جس کے اندر سب سے معروف وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ کے گھر میں ایک قیدی سوال کرنے کے لیے آیا، تو آپ کے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، حالات ایسے تھے. تو آپ نے اپنے غلام کو اپنی چادر دے کے ایک یہودی غلمان نامی بندے کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس کو بیچ کے آؤ، اور اس کی جو رقم ملے گی کچھ قیدی کو دے دیں گے، کچھ گھر کا اناج چل جائے گا. تو اس یہودی نے پہچان لی کہ یہ جو چادر ہے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر ہے، تو کیسے بیچنے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے گھر میں ایک قیدی مانگنے کے لیے آیا ہے. تو ان کا دل نہیں کہتا کہ محمد کے گھر سے کوئی قیدی سوالی کوئی خالی ہاتھ جائے تو پھر اس کی جھولی کہاں سے بھرے گی اگر وہاں سے خالی ہو گیا. تو اس یہودی نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے بارے میں پڑھا تھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ضرورت کو پالے طاق رکھ کے دوسرے کی ضرورت پوری کریں گے. تو جاؤ یہ چادر بھی لے جاؤ، پیسے بھی لے جاؤ، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت سارے واقعات ہیں، ان کے گھر سے قیدی آئے اور دوسرے مختلف واقعات ہیں. قیدیوں کی مدد سوری ٹو کٹ یو. اچھا، ایک چیز سمجھ نہیں آئی رانا صاحب کہ قیدی کا لفظ جو ہے وہ تو مخصوص ہو گیا کہ یہ قید میں ہے. جی جی. تو جب وہ قید سے نکل گیا تو پھر اس کو قیدی کے حساب سے کہ جی میں قیدی ہوں. جیسے بھی روزے کا کہ روزہ، وہ ایک مشہور واقعہ جو ہے آپ کا
کہ حضرت جبریل جو ہیں وہ قیدی بن کے آئے، مسکین بن کے آئے. وہ جو واقعہ ہے کہ آپ نے اپنی بچوں نے بھی اپنی روٹی ان کو اٹھا کے دے دی اور بیوی نے بھی دے دی اور حضرت علی نے بھی دے دی. تو وہ قیدی کا جو کنسیپٹ ہے، قیدی کا جو ہے کنسیپٹ سلاخوں کے پیچھے ہے. جب وہ باہر آ گیا تو پھر قیدی رہا ہوا قیدی ہے، کیا کہیں گے؟ ایک نہیں رہا نہیں ہوتا، یہ جیل کی مختلف اوقات میں مختلف اس کی ڈیفینیشن رہی ہے. کہ ایک وقت تھا کہ قیدی وہ تھے کہ شہروں کے اندر ہے سٹیٹس ان کا قیدی کا آتا تھا، کوئی مہر لگا دیتے تھے یا کوئی ایسا اس کا نشانی سمٹم ہوتی تھی کہ رہنا اس نے شہر کے اندر ہے، باؤنڈری وال کے اندر ہے. یہ مختلف نوعیت کی قیدیں تھی جو ہر وقت کے اندر تبدیل ہوتی رہتی ہیں. آج بھی ہاؤس ریسٹ بھی اس کو بھی قیدی کہتے ہیں، جو سلاخوں کے پیچھے ہے اس کو بھی قیدی کہتے ہیں. بعض کا نام ECL میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ پورے ملک کے اندر قیدی بن جاتے ہیں. تو یہ مختلف ڈیفینیشن ہے. کیا کہیں؟ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلام سے قبل جہاد کا جو تصور ہے، کیا یہ ہمارے اسلام کے آغاز کے ساتھ ہی یا مدنی دور میں جب باقاعدہ جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ جب اللہ کا حکم ہوا تو پھر ہی جہاد کا لفظ شروع ہوا، یا یہ اسلام سے پہلے بھی میرے خیال میں اعلاء کلمت اللہ کے نام سے یہ اسلام سے قبل بھی آسمانی مذاہب میں اس کا تصور موجود ہے؟ کیا ایسا ہی ہے؟ جی، یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ بلکہ اللہ نے ان کو کہا کہ آپ ارض مقدسہ جو یہ فلسطین ہے یہاں جاؤ اور ان کے خلاف جہاد کرو. تو انہوں نے انکار جب کیا، یہ واقعہ موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم جو ہے نا یہاں بیٹھے ہیں. إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ تو وہاں تو بڑی سخت گیر قوم ہے، بڑے جنگجو لوگ ہیں. ہم نرم و نازک من و سلوہ کھانے والے اور اللہ کی نعمتوں کے اندر ناز و نام کے اندر پلنے والے، ہم ان کا مقابلہ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کا جو کانسیپٹ ہے لڑائی کا، یہ ہر قوم کے اندر جالوت اور طالوت کا جو واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور بلقیس کا جو واقعہ ہے، یعنی کہ ہر نبی کے دور میں حالات کے مطابق لڑائی کا جو کانسیپٹ ہے یہ انسانیت کے اندر موجود ہے کہ اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے، اگلے کو مغلوب کرنے. لیکن ثواب کی خاطر جہاد کی بات کر رہا ہوں. جی، یہ سارے اب دیکھیں نا جو نبی کر رہے ہیں جی وہ ثواب کے لیے نہیں. ابھی آپ نے کیونکہ انسانیت کا لفظ کہا کہ انسانیت میں ہے، انسانیت میں تو لڑائی کا تصور موجود ہے. انسانیت میں لڑائی کا ہے جی، لیکن اس کو اللہ نے لمیٹیشنز کے اندر مقید کر کے، حدود و قیود کا تعین کر کے جو انسانیت نے لڑائی کی ہے وہ بڑی خوفناک لڑائی ہے. ان کے اندر انتہائی قتل و غارت ہے. یہ یورپ کی لڑائیوں کا آپ دیکھ لیں، نیپولین بوناپارٹ کو دیکھ لیں، یہ اس کا چنگیز خان، ہلاکو خان، آپ انہوں نے بلڈ شیڈ کیا ہے، انہوں نے بہت زیادہ خون بہایا ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 87 غزوات سرایات دیکھ لیں کہ ان میں طرفین کے مقتولین کتنے ہیں. میرا خیال ہے چند گنتی کے لوگ ہیں کہ جو طرفین سے قتل ہوئے، اور 759 کے قریب کفار مارے گئے. ہاں جی، ہاں جی. یہ جو ہم نے ذکر کیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ 255 کے قریب جو ہے وہ مسلمان، یہ جو بے ہنگم نان مسلم کی طرف سے جنگیں ہیں یا نبیوں کی متبعین کے علاوہ جو جنگیں ہوئی ہیں، وہ ان کے نتائج بہت بھیانک ہیں. آج کے دور، جدید دور کے اندر بھی امریکہ کے ایک حملے کے اندر، یہ جو انہوں نے جاپان کے اوپر کیا یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں، تو اس کا کتنا بھیانک نتیجہ نکلا. اور پھر افغانستان، عراق، لیبیا، شام، یہ سارے آپ دیکھیں یہاں انسانیت قتل ہوئی ہے، انسانیت ماری گئی ہے. اسلام نے اس جنگ کو محدود کر کے اور اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کر کے کہ ہتھے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ نے عورت کو نہیں قتل کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، راہب کو قتل نہیں کرنا، ان کی عبادت گاہوں کو نہیں گرانا، ان کے باغات کو نہیں اجاڑنا، ان کی فصلوں کو ضائع نہیں کرنا، کسی نفع بخش چیز کو ضائع نہیں کرنا. جو صرف مقابلے میں آ رہا ہے آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کو کمپیٹ کرنا ہے. اچھا قبلہ، جہاد کا جو لغوی معنی ہے جہد سے نکلا ہے، یعنی کوشش کرو، جہد کرو. تو لیکن ہمارے ہاں ایک دوسرے پر جہاد کی آڑ میں یہ جو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ مرنے والا سجدے میں ہے، شہید ہونے والا، اور مارنے والا جو ہے وہ بھی اللہ اکبر کہہ کے مار رہا ہے. تو یہ جہاد کی کون سی قسم ہے؟ آپ کیا
یعنی یہ جہاد کا کون سا، دیکھیں جہاد بالعمل ہے، جہاد بالنفس ہے، جہاد بالقتال ہے، بہت ساری جہاد کی قسمیں. تو یہ جو کنسیپٹ ہے جہاد کا کہ مارنے والا وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے اور مرنے والا جو ہے وہ سجدے میں ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. یہ تو بہت اہم موضوع ہے، یہ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ ایک اچھا میسج کنوے ہوگا. یہ تو ایک ویل ڈیفائنڈ چیز ہے کہ جہاد ایک عبادت ہے، جس طرح نماز ایک عبادت ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جس طرح مرضی پڑھنا شروع کر دو. آپ کا دل چاہتا ہے 5 رکعتیں پڑھ لو ظہر کی، آپ کا دل چاہتا ہے جو ہے نا 5 سجدے کر لو 1 رکعت میں، کہ ثواب ہی ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو آپ وہ تو نہیں کر سکتے. نماز پڑھنی ہے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح میں نے محمد نے نماز پڑھی ہے اس طرح پڑھنی ہے. روزہ رکھنا ہے تو اپنی مرضی سے یہ نہیں ہے کہ آپ ظہر کے وقت افطار کر لیں یا رات کے 12 بجے افطار کر لیں، یا یہ ہے کہ اپنے جب چاہے رکھ لیں جب چاہے نہ رکھیں، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں فرضی روزے، یہ نہیں ہے. ہر عبادت کا اللہ نے غرض و غایت، اس کی حیت اور اس کا وقت، اس کے قواعد و ضوابط وہ سارے طے کیے ہیں. جب اللہ نماز کے قواعد و ضوابط طے کرتا ہے، روزے کے کرتا ہے، حج کے کرتا ہے، زکوٰۃ کے کرتا ہے، تو جہاد کی کوئی حدود و قیود نہیں ہے، جہاد کی کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے، جہاد کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. تو یہ بالکل موجود ہے قرآن مجید کے اندر موجود ہے. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ مسلمان کا مسلمان کے خلاف اس وقت جو یہ سیلف اپوائنٹڈ کسٹوڈین جو دین کے بنے ہوئے ہیں، خود ساختہ، کہ وہ خود ہی تعریف کرتے ہیں، خود ہی آیت پڑھتے ہیں، خود ہی تشریح کرتے ہیں اور خود ہی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرتے ہیں اور خود ہی اس کے اوپر جنت کا فتویٰ دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ کی شریعت نہیں بدل سکتی. چاہے ہم سارے اس کی ڈیفینیشن غلط کر دیں، اس اللہ کی شریعت اپنی جگہ پہ موجود ہے. وہ کیا ہے کہ کوئی مسلمان، صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر بڑی واضح حدیث ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان ہے ہی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. اگر آپ کے ہاتھ اور زبان سے گالی نکلتی ہے، زبان سے غیبت نکلتی ہے، زبان سے لابنگ ہوتی ہے، زبان سے عزت کشی ہوتی ہے، کردار کشی ہوتی ہے، ہاتھ سے پھر تلوار چلتی ہے، بندوق چلتی ہے، ٹریگر دبتے ہیں، بٹن دبائے جاتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو اللہ نے مسلمان کا مسلمان کے خلاف جنگ کرنا، لڑائی کرنا کسی بھی صورت میں اللہ نے یہ حرام قرار دیا ہے. بہت اچھا میسج. اس کے اندر تو کوئی دو رائے ہے نہیں. تو یعنی جو بھی لوگ اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہیں یا وہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو طے شدہ اسلام کے قوانین ہیں وہ ان سے انحراف کر رہے ہیں. یعنی کیا اچھی آپ نے بات کی ہے کہ اللہ کی شریعت اپنی جگہ موجود ہے، ہمارے کرنے سے یا کسی کے کرنے سے خود بخود ہی تشریح کیے جاؤ تو وہ والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسپیشلی رانا صاحب یورپ پہ، اہل یورپ نے تو جہاد کے کنسیپٹ کو بڑا یعنی مس انٹرپریٹ کیا ہے اور اس کی جو یعنی تصویر کشی کی ہے یا اس کی جو تشریح کر کے اسلام کے چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، نعوذ باللہ، کہ جی ان میں تو قتل و غارت ہے جی. یعنی ہاں جی، اہل یورپ نے تو اس حوالے سے بڑے، یورپ کا دیکھیں وہ تو غیر مسلم ہے، ان کا حق بنتا تھا وہ جو بھی غلط اس کو ڈیفائن کریں یا اس کی تعریف کریں، لیکن ان کو عملی دلیل تو ہم مسلمانوں نے فراہم کی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہو کیا بات، آپ صحیح کہہ رہے ہو، وہ تو ہم نے فراہم کی ہے. یہ جو نام نہاد اپنے آپ کو اسلام کے کسٹوڈین اور میڈیا کے اوپر وائرل اور طرح طرح کی ویڈیوز کے ذریعے ان تک پہنچانا اور ان کے چینلز تک لے کے آنا، تو ہم نے جواز ہم نے فراہم کیا ان کو کہ آپ جو کہہ رہے ہیں واقعتاً ہم ایسے ہی ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے، اس سے بھی برے ہیں. اور جو اصلی مجاہدین تھے، جنہوں نے اصلی جہاد کیا، جنہوں نے اسلام کی حدود و قیود کا خیال کیا، وہ آج بھی اپنی جگہ پر ایگزسٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو کروم ہے، وہ شوگر کوٹڈ پوائزن ہے، سمجھیں. اس وقت چونکہ یہ فتنے کا دور ہے، یہ فتنے اور جہاد کے اندر بہت بڑا فرق ہے. جب مسلمان کے خلاف لڑتا ہے تو فتنہ ہوتا ہے، اور ہر کافر کے ساتھ بھی مسلمان کی لڑائی نہیں ہے. مدینے کے اندر کافر موجود تھے،
مکہ کے اندر کافر موجود تھے کہ کسی کو آپ امپوز کر کے زبردستی گن پوائنٹ پر آپ کلمہ نہیں پڑھا سکتے. کلمہ پڑھا لے آپ گناہ گار ہو جاؤ گے. حالانکہ مسلمان کرنے کا تو ثواب ہے, آپ گناہ گار ہو جاؤ گے کہ آپ امپوز کیوں کر رہے. یعنی تلوار سے کلمہ جو آپ نے پڑھایا ہے وہ بھی ناقابل قبول ہے. اسلام کی ہاشمی صاحب جو فصل ہے وہ زبان سے نہیں اگتی, وہ دل سے اگتی ہے. کیا بات. اسلام کی فصل جو ہے وہ دل سے گروتھ ہوتی ہے. جو زبان کی ہوتی ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا یرضونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم, کہ زبانی کلامی وہ مسلمان ہوتے ہیں, دل کے وہ کافر ہوتے ہیں. واہ واہ واہ, کتنی اچھی بات. یہ تو بہت بڑی طبقہ ہے. تو اس لیے یہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے. تو ہمیں مسلمانوں کو آپس میں پیار محبت, شیر و شکر, اور ہر اس متحارب جو حربی کافر ہے, نان مسلم ہے, جو جنگ کرتا ہے آپ کے اوپر آ کے, قتل کرتا ہے آپ کو, ان حدودوں کی عود کا بھی خیال ان کے خلاف کرنا. آپ کیا کہنا, عام کے بارے میں تو سوچ نہیں سکتے. کیا کہنا. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی گفتگو. اور آخری سوال میرا آپ سے کہ فتح مکہ بھی ظاہر ہے, ویسے تو ابھی ظاہر ہے یوم قرآن جو ہے وہ اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے, غزوہ تبوک پہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن فتح مکہ جو ہے اس حوالے سے اس پہ میں یہ چاہوں گا کہ جو قرآن نازل ہوا اس پہ ہم آپ سے ایک علیحدہ ایک اسپیسیفک ہم آپ سے پروگرام کریں گے آپ کے ساتھ. فتح مکہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رسول, وہ محمد مصطفیٰ جو ہجرت پر مجبور کیے گئے, اور آپ نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ اے اللہ گواہ رہنا کہ میں اپنے اس آباء و اجداد کی زمین کو اپنی مرضی سے چھوڑ کے نہیں جا رہا, بلکہ مجھے مجبور کیا گیا ہے کہ میں یہاں سے ہجرت کروں. اچھا, ایک انسانی فطرت ہے کہ جس جگہ سے آپ کو نکالا جا رہا ہو, بڑی آپ کے اوپر مصائب و آلام بھی آپ نے برداشت کیے ہوں, اظہار ثانیاں بھی کی ہوئی ہوں, تو جب وہ بندہ فاتح بن کے آتا ہے اپنے ہی اس شہر میں, تو وہ لوگوں کے ساتھ پھر اس کے انتقام کا جذبہ بڑک اٹھتا ہے. لیکن جب ہم رسول پاک کو دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہ جب فاتح بن کے آتے ہیں لاکھوں کے لشکر کے ساتھ, تو وہ وہاں پہ آ کے کوئی اس قسم کا ہمیں انتقامی کوئی جذبہ نظر نہیں آتا, بلکہ وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں بھی پناہ لے لے تو اس کو بھی معافی ہے. یعنی وہاں پہ آپ نے ایک میثاق لکھا, وہاں پہ آپ نے ایک میسج دیا دنیا کو کہ یہ ہے محمد, یہ ہے اللہ کا رسول, یہ ہے امن کا پیغمبر. تو اس حوالے سے فتح مکہ پہ یہ والا تھوڑا سا ایک تو دیکھیں جو آپ نے ایک پہلو کی بات کی ہے, باقی یہ تو بڑا ڈیٹیلیبل ایک موضوع ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے چانس ہو رہے تھے کہ اللہ مجھے اب شاید کسی وقت بھی آرڈر آ جائے گی ہجرت کی, تو ہجرت کبھی بھی دل سے نہیں ہوتی. ہجرت جو ہے کبھی دل سے نہیں ہوتا. اپنا گھر بار چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, یہ اللہ کے حکم کے اوپر چھوڑا جاتا ہے. یہ انسان ویسے بھی غیر مسلم ہے تو غیر بڑے حالات ناگوار ہو جائیں اس کے لیے تو پھر گھر چھوڑا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حالات مکہ میں جب انتہائی مسدود کر دیے گئے, راستے بند کر دیے گئے, کوئی نکلنے کا راستہ نہیں تھا, تو اللہ نے اپنے نبی کو ہجرت کا راستہ دیا. ہجرت سے پہلے آپ کا دل کیا کہ پتہ نہیں کس وقت اللہ کا حکم آ جائے گا, تو میں بیت اللہ میں 2 رکعت نفل ادا کر کے آتا ہوں. نبی کو اللہ کے گھر سے بہت پیار تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وہاں گئے, تو بیت اللہ کا جو متولی تھا, کلید بردار تھا, وہ عثمان بن طلحہ تھا. عثمان بن طلحہ نامی بندہ تھا. تو جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے کہا کہ محمد کو بیت اللہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے, عمر بن حشام کی طرف سے, ابو جہل کی طرف سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی دلی صدمہ ہوا کہ جاتے جاتے بھی اللہ کے گھر کا دیدار نہیں ہو سکا. یہ جو آپ نے بات فرمائی, آپ پہاڑ پہ چڑھ کے بیت اللہ کو دیکھ کے آپ نے یہ الفاظ بولے تھے کہ آپ کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. تو جب آپ فتح مکہ ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, سب کو معاف کر دیا, تو یہ جو عثمان بن طلحہ نامی بندہ تھا, یہ تھر تھر کانپ رہا ہے, کسی کو بتا بھی نہیں رہا اپنی پریشانی کہ مسئلہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, ابھی وہ بدلے کا آ گیا ہے کہ اب تو معاملہ خراب ہو گیا. میں نے تو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو رکعت پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی, میرا اب کیا بنے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ سے بتوں کو صاف کر دیا اور یہ سارے دائیں بائیں حضرت ابو سفیان اور جتنی ڈیلنگ تھی وہ ہو گئی, تو آخر پہ آپ نے کہا چلو بیت اللہ کی طرف چلتے ہیں.
اب بیت اللہ کی طرف چلے تو آگے عثمان بن طلحہ کھڑا ہے، وہ تھر تھر کانپ رہا ہے کہ میرا کیا بنے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور اس کا بازو پکڑا اور تمام اپنے ساتھیوں کو گواہ بنایا. فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں کہ قیامت تک بیت اللہ کی چابیاں عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس رہیں گی. تو وہ فوری طور پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. یہ ہے طریقہ مسلمان. یہ یعنی معافی کی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی بدلہ نہیں ہے، یہ بدلہ نہیں ہے، یہ تو ریوارڈ ہے. یہ تو ریوارڈ ہے. کیا بات ہے. ریوارڈ بدلے سے بہت اگلا یہ کام ہے. میرا خیال ہے تاریخ میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ہے، نہیں ملتی. اس طرح کی آپ کو مثال نہیں ملے گی. تو یہ مثالیں ہمیشہ قائم کی ہیں، مسلمانوں نے کی ہیں، مسلمانوں کے نبی نے کی ہیں. آپ کوئی مسلم فاتح دیکھ لیں، انہوں نے اس طرح کی مثالیں قائم کی ہیں. اس طرح کی مثالیں نہیں ملتی تو آپ کو یورپ کے کلیسا میں نہیں ملیں گی، یورپ کی جنگوں میں نہیں ملیں گے. لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ پروپیگنڈے میں اتنا آگے ہیں کہ انہوں نے اپنی جنگوں کو فار پیس کر دیا ہے اور مسلمانوں کی جنگوں کو دہشت گردی بنا دیا ہے. تو یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ وہ اپنے میڈیا کے زور پہ پیدا کر رہے ہیں، ہمیں اس کا توڑ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں اور انشاءاللہ یہ غلط فہمیاں فوری طور پہ دور ڈیزالو ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. ناظرین، بہت ہی مدلل اور بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے جناب رانا محمد اشفاق صاحب. بلا شبہ آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں، اور یہی ایک ایسی شخصیت ہے کائنات میں سمجھتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں، کہ آپ کا ہر فعل جو ہے وہ وحی الہی سے ہے. یعنی آپ اپنی طرف سے کوئی بھی کام سر انجام نہیں دیتے، یعنی آپ کا ہر کام اللہ کی رضا سے ہوتا ہے. تو اللہ یہ میں سمجھتا ہوں جیسے رانا صاحب نے فرمایا کہ ابھی آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک تو اسوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا جو ہے یہ فصل دل سے اگتی ہے. بہت اچھا، یعنی بہت ہی اچھا جملہ انہوں نے جو ہے وہ فرمایا کہ آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہمیں وہ دل میں جو فصل محبت کی امن کی ہے اس کی ضرورت ہے. دو مصرے اس حوالے سے میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ شجرکاری زمینوں میں نہیں اب کے دلوں میں ہو، شجرکاری زمینوں میں نہیں اب کے دلوں میں ہو، کبھی تو پھل ملے گا آؤ ہم پودے لگاتے ہیں. تو یہ آپ کا بھی فرض ہے، میرا بھی فرض ہے کہ ہم نے دلوں میں شجرکاری کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سید نوید حیدر ہاشمی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.